قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. معزز اور مکرم سامعین، پیارے دینی بھائیوں، بزرگوں، مالک دو جہاں کا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں پیدا فرمایا، آخری نبی کا غلام بنایا۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے ہم سب کی اور سعادت مندی کی بات ہے۔ ہم نے کوئی دعا نہیں کی، پھر بھی اللہ نے ہمیں نبی کا غلام بنایا۔ ہم اور آپ کس قدر خوش نصیب ہیں، نصیب والے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نبی کے مقام اور مرتبے کو سمجھایا بھی ہے۔ ربیع الاول کا یہ مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہے، وصال بھی ہے، یعنی آپ کی آمد کی خوشی بھی، آپ کے جانے کا غم بھی۔ ہمیں اور آپ کو یوں تو پورے سال نبی کا ہر دن تذکرہ کرنا چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے، اور پڑھتے ہیں، ہر نماز میں تذکرہ کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے۔ 9 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو دونوں روایتیں، دونوں باتیں ملتی ہیں۔ آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی آمد ہوئی، اور 12 تاریخ کو، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ پردہ فرما گئے۔ آئیے ہم اور آپ بھی اس مختصر سے وقت میں نبی کے کچھ حسین لمحات، نبی کے حسن و جمال، ان کے عادات، نبی کے اخلاق، نبی کے کمالات، نبی کے جمالات اور نبی کی تمام تر خوبیوں کے مجموعوں میں سے تھوڑا سا، ذرہ سا، قطرے کے برابر بلکہ اس سے بھی کم کچھ تذکرہ کر لیں اور اپنے آپ کو خوش نصیب بنا لیں، اپنے آپ کو معطر کر لیں، اپنے آپ کو بھی حسین بنا لیں، اپنے آپ کو بھی خوبصورت بنا لیں، اور نبی کے رنگ میں ہم بھی تھوڑا سا رنگ جائیں۔ نے بھی قرآن کی آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے نبی کی زبانی کہلوایا، قل، آپ کہہ دیجئے۔ کن سے کہہ دیجئے؟ قیامت تک کے ایک ایک امتی سے، ایک ایک آدمی سے، ایک ایک شخص سے آپ اعلان کر دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو یوں ہی کام نہیں چلے گا، بلکہ تمہیں میری اتباع کرنی پڑے گی۔ کس کی اتباع؟ اللہ کا یہ حکم آ رہا ہے نبی کو، اے نبی آپ اعلان کیجئے، اے نبی آپ ہی اپنی زبان سے کہیے لوگوں کو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو آؤ پہلے میرے دربار میں پہلے مجھ سے محبت کرو، تم میری پیروی کرو، میرے سنت کو زندہ کرو، تم میرے نقش قدم پر چلو، فاتبعونی، میری اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تب تم اللہ سے صحیح اور سچے محبت کرنے والے بنو گے۔
یعنی اللہ سے اگر محبت کا دم بھرتے ہو تو پہلے تم نبی کی اتباع کرو. یہ وہ سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر کے تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو. اگر اس سیڑھی کو بیچ سے ہٹا دیا تو پھر اللہ بھی تمہیں نہیں مل سکتا ہے. اور فرمایا اگر تم گنہگار ہو, گناہوں کے انبار تمہارے اوپر ہیں, ڈھیر لگے ہوئے ہیں, گناہوں کے بوجھ میں اور دلدل میں پھنسے ہوئے ہو, اور تم نبی کا نام لیتے ہو, عقیدت میں محبت میں نبی پر درود بھیجتے ہو, تو فرمایا اگر تم گنہگار بھی رہو گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اور اللہ نے معاف کر کے دکھایا. حضرت آدم اتارے گئے جنت سے, روتے رہے, دعائیں کرتے رہے. ایک صبح ایسی آئی, حضرت آدم کو خیال آیا کہ جب ہمیں بنایا گیا, ہمیں عرش پر دیکھنے کے لیے کہا گیا, تو وہاں اللہ کے ساتھ محمد نام لکھا تھا. حضرت آدم کو خیال آتا ہے کیوں نہ میں اسی محمد کے صدقے اور وسیلے سے دعا مانگ کر دیکھ لوں. اے اللہ, تو نے جو اپنے نام کے ساتھ ایک حسین نام محمد لگایا, مجھے اسی کے صدقے وسیلے میں معاف فرما. اب اللہ کی رحمت جوش میں آئی, اللہ کی محبت جوش میں آئی, اور کہا آدم تو نے ایسے واسطے دیے ہیں, تو نے ایسا وسیلہ دیا ہے, ایسا ذریعہ دیا ہے, تو نے اس ہستی کے وسیلے سے مانگ لیا کہ اب بھی اگر میں معاف نہ کروں تو پھر میری شان کریمی کیا ہوگی. آدم کو پروانہ مل گیا معافی کا. کیا ہم اور آپ اگر نبی کا نام لیں تو ہمیں معافی کا پروانہ نہیں ملے گا؟ تو فرمایا نبی کی اتباع کرو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, تمہارے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرمائے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اور اللہ تو معاف کرنے والا ہے ہی. دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ, اے لوگو یہ رسول تمہیں جو کچھ بھی دے فَخُذُوا, تم لے لو, اس کی اتباع کرو. تمہیں جس راستے پہ بتائیں اس راستے پہ چلو, جس راستے سے منع کریں, جن باتوں سے تمہیں منع کریں ان باتوں سے رک جاؤ. مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا, اس کو پکڑ لو, لے لو. فَخُذُوا, پکڑ لو اس کو. عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ, کہیں فرمایا کہ اس کو دانت کے کچلیوں سے جیسے مضبوطی سے پکڑنے کے لیے, دابنے کے لیے دانت کے کچلی کو ادھر استعمال کیا جاتا ہے, سائیڈ سے کس کے پکڑا جاتا ہے, ویسے ہی فرمایا کہ اس کو اچھی طرح پکڑ لو, تھام لو. اگر نبی کی تمام باتوں کو تم نے مان لیا تو پھر تم نے گویا میری باتوں کو بھی مان لیا. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ, اور نبی جس چیز سے منع کریں, جس چیز سے رکنے کے لیے کہیں, فرمایا تم اس سے رک جاؤ. اللہ فرما رہا ہے, نبی کی شان بیان کر رہا ہے کہ جو نبی حکم دے دیں اس پر چل پڑو, اسی میں کامیابی ہے. اور جس چیز سے منع کر دیں, چاہے تمہاری عقل میں وہ بات آئے نہ آئے, نبی نے جس چیز سے منع کر دیا تم رک جاؤ. اس کے بعد میں نے ایک آیت اور تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. فرمایا کہ نبی کی زندگی میں, نبی کے اسوے میں, نبی کے طریقے میں تمہارے لیے 100% کامیابی ہے, تمہارے لیے مکمل نمونہ اور مکمل آئیڈیل نبی کی ذات کو بنا دیا ہے. اب تم نبی کو ہر چیز میں دیکھ لو, اپنا پیشوا مانو, رہبر مانو, قائد مانو, نبی کے طریقے کو اپنا لو, کامیاب ہو جاؤ گے. نبی کے طریقے کو چھوڑ دو گے تم دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی تمہارا کوئی حصہ اور کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوگا. نبی کی ذات کو اللہ نے ایسے ہمیں سمجھایا. اور یوں تو آپ کی ذات کس قدر حسین, جمیل, کن کن خوبیوں کو بیان کیا جائے, کن کن کمالات کو بیان کیا جائے, کن کن جمالات کو بیان کیا جائے, اور کن کن اخلاق کا تذکرہ کیا جائے. لا يمكن الثناء كما كان حقه, بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر,
قلم اشجار ہو، سارے سمندر روشنائی ہو، مکمل ہو نہیں سکتی مگر سیرت محمد کی۔ شاعروں نے لاسٹ میں یہی کہہ کر قلم توڑ دیا کہ تمام دنیا کے سمندر کے پانی کو سیاہی بنا دو اور تمام دنیا کے درختوں کو قلم بنا دو اور سیرت نگار سیرت لکھنے کے لیے بیٹھ جائے، نبی کی سیرت کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ لا يمكن الثناء کما کان حقہ، جیسا نبی کی تعریف اور مدحت کا حق ہے کوئی نہ ادا کر سکتا ہے اور نہ کسی نے آج تک ادا کیا۔ بس اتنا ہی کہہ دیا جائے، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اوپر اللہ ہے اور نیچے رسول اللہ ہے، قصہ ختم۔ اوپر اللہ اور نیچے رسول اللہ، بس قصہ ختم کر دو، اس سے آگے تم جتنا کہو گے کم ہوگا۔ اللہ ہی نبی کے مرتبے کو جانتے ہیں، نبی کے مقام کو جانتے ہیں، نبی کے جمال کو جانتے ہیں، نبی کے کمال کو جانتے ہیں، نبی کے حسن کو جانتے ہیں، نبی کی صورت کو جانتے ہیں، نبی کی سیرت کو جانتے ہیں۔ وہ اللہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو تھوڑا سا بتایا تو ہم اتنا تذکرہ کرتے ہیں، اتنی کتابیں ہم لکھتے ہیں، اتنے بیانات کرتے ہیں۔ یہ تھوڑے سے میں یہ حال ہے، اگر یہ اور تھوڑا خزانہ کھول دیتے تو کیا عالم ہوتا۔ پورا خزانہ نہیں کھولا، اپنے پاس رکھ لیا کہ نبی کیا ہے ہم جانتے ہیں، تم کو جتنا بتایا گیا ہے تم اتنا بولو۔ نبی کی ذات کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بلایا، ادن منی، آجا قریب آجا۔ حضرت جبرائیل نے سدرۃ المنتہا پر جا کر دامن جھاڑ دیا، اے نبی، اے محمد الرسول اللہ، اس سے آگے ہم اگر جائیں تو میرا پر جل کر راکھ ہو جائے گا، ہم ختم ہو جائیں گے، جل کر بھسم ہو جائیں گے۔ اب آپ جانے اللہ جانے۔ اللہ نے کہا اور قریبا، اور قریبا، فکان قاب قوسین، بالکل ایک کمان یا دو کمان کے بقدر فاصلہ رہ گیا۔ اب اللہ نے کہا سنا کیا حال ہے، کیا لے کر کے آئے؟ نبی نے کہا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، تمام جانی مالی بدنی ہر طرح کی عبادت تیرے لیے پیش کر دیا۔ اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، آ جاؤ، سلامتی ہو۔ سلام کیا، کس نے سلام کیا؟ اللہ نے سلام پیش کیا، راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ نبی نے جواب دیا السلام علینا، میرے اوپر سلامتی ہو، یعنی آپ نے جو سلام کیا ہم نے جواب دے دیا۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، اور آپ کے جو نیک بندے ہیں، میرے جو نیک امتی ہے، ان پر بھی سلامتی ہو۔ یہاں تک بات ختم ہو گئی تھی کہ ٹھیک ہے آپ نے سلام کیا، وعلیکم السلام، السلام علینا، اے اللہ آپ نے ہم پر سلامتی بھیجی، ہم پر سلامتی ہو، بات ختم۔ نبی کی ذات، وہ ذات عالی، وہ ذات رحمت، وہ ذات کریمی، وہ شان کریمی کہ نبی نے اللہ کے پاس جا کر کے بھی ہم کو نہیں بھولا۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، فرمایا جو آپ کے نیک بندے دنیا میں ہیں، جو آپ کی اور ہماری باتوں کو مانیں گے، ان پر بھی سلامتی نازل ہو۔ عرش سے رسول اللہ نے ہمیں اور آپ کو سلام بھیجا۔ آدمی کسی انسان سے محبت کرتا ہے تین چار خوبیاں دیکھ کر کے۔ نمبر ایک، اس کے اندر دیکھتا ہے کہ خوبصورتی کتنی ہے۔ ظاہری طور پر سب سے پہلے ایک انسان سے جو محبت ہوتی ہے وہ اس کی خوبصورتی سے ہوتی ہے، اس کے حسن سے ہوتی ہے، اس کے جمال سے ہوتی ہے، اس کے چہرے کی بناوٹ سے ہوتی ہے، اس کے چہرے کی ساخت اور پرداخت سے ہوتی ہے۔ اگر اس چیز میں دیکھا جائے پورے کائنات کے اندر ہمارے نبی سے زیادہ کوئی بھی خوبصورت نہیں تھا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے نبی کی خوبصورتی کو بیان کیا اور قرآن میں کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ ہمارے نبی کس قدر خوبصورت تھے۔ روایتوں میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ خوبصورت نبیوں کو بنایا اور سب سے زیادہ حسین آواز والا بھی نبیوں کو بنایا اور کہا اے لوگو میں تم میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہوں۔
یہ ہمارے نبی کی زبانی اللہ کہلوا رہا ہے۔ آپ نے اب تک یہی سنا ہوگا، دنیا میں جتنی خوبصورتی اللہ نے نازل کی، آدھی خوبصورتی یوسف کو دی گئی اور آدھی خوبصورتی میں ان دنیا والوں کو بانٹ دیا گیا۔ آپ نے یہی سنا ہوگا، لیکن یہ نہیں سنا ہوگا کہ سب سے پہلے جب خوبصورتی اللہ نے نازل کی، سب سے پہلے جب خوبصورتی کو بانٹا گیا، حسن و جمال کو بانٹا گیا، تو اللہ نے ہمارے نبی کو پوری دنیا کی خوبصورتی، پوری کائنات کی خوبصورتی، تمام طرح کی خوبصورتیاں دیکھ کر کے الگ کر دیا۔ ان خوبصورتیوں میں سے نبی سے آدھا مانگ کر کے یوسف کو دے دیا اور یوسف سے آدھی خوبصورتی لے کر کے دنیا میں بانٹ دیا۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے، ہمارے نبی کو آدھی خوبصورتی، پوری تمام دنیا کی خوبصورتی بانٹ دی گئی اور کہا ہے نبی جی آدھی خوبصورتی دے دیجئے تاکہ دنیا والوں کو دے دوں، اور حسن یوسف کو حسن دیا گیا آدھا اور اس سے آدھی خوبصورتی لے کر پورے دنیا میں تقسیم کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کس قدر خوبصورت ہیں آپ اندازہ لگائیے۔ اگر کوئی آج کے بعد یہ کہے کہ یوسف خوبصورت تھے تو کہنا ہاں یوسف خوبصورت تھے، ہمارے نبی کے بعد تھے، ہمارے نبی کے بعد تھے۔ اور کیوں نہ ہو، خود تاریخ نے گواہی دی، خود حضرت عائشہ نے گواہی دی۔ مصر کی عورتوں نے یوسف کی خوبصورتی کو دیکھا، اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا، ہوش بھی نہ رہا۔ اگر وہ ہمارے نبی کے حسن و جمال کو، نبی کے چہرے کو جو 14ویں رات سے بھی زیادہ چاند کی طرح روشن اور چمکدار تھا، اگر وہ نبی کی دیدار اور زیارت کر لیتی، خدا کی قسم اپنے دلوں کو، سینوں کو کاٹ کر رکھ دیتی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان دیا کہ ہم نے چاند اور نبی میں مقابلہ کیا، سب سے چمکدار چاندنی رات 14ویں رات، فرمایا 14ویں رات میں ہم بیٹھ گئے، ایک طرف نبی کا چہرہ، ایک طرف 14ویں رات کو چاند جب اپنے شباب پر چمک رہا تھا، ہم نے نبی کو دیکھا، چاند کو دیکھا، فیصلہ نہیں کر پایا۔ بار بار جب نبی کے چہروں پر نظر پڑی، چاند پر نظر پڑی، میں نے بے ساختہ کہا اللہ کی قسم نبی کے چہرے سے زیادہ چاند خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا۔ لاسٹ میں یہی فیصلہ کیا، یہ ہم اور آپ نہیں کر رہے ہیں، یہ وہ فیصلہ کر رہا ہے جنہوں نے ہمہ وقت نبی کے ساتھ گزارا ہے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں، قریب سے دیکھا، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے پہلے نبی کو تکلیفیں دی، یہی صحابہ اکرام، نبی کو بڑی تکلیفیں، اذیتیں، گالیاں دی، خون بہایا، اور بعد میں یہی صحابہ اکرام جب نبی کو پہچان لیا تو جہاں جہاں تکلیفیں دی گئی وہاں وہاں بوسہ لیا، وضو کے پانی کو پیا، نبی کے خون جب جسم اطہر سے نکلے خون تک کو چوس لیا محبت میں، اور نہ جانے کیا کیا نبی کے عشق میں اور محبت میں ایسے سرشار ہو گئے، ایسے قربان ہو گئے کہ ان کے لیے اپنے جسم پر تیروں کو کھانا آسان ہو گیا، نبی کے بچاؤ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، ڈھال بنا لیا اور کہا نبی آج سے ہم آپ کے ہیں، آپ جو چاہیں ہمارا لے لیں، ہماری ہر چیز آپ کی ہے، قربان ہو گئے۔ تو سب سے پہلی وجہ جو محبت کی ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، ہمارے نبی سب سے حسین تھے، سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ آپ جب بیٹھتے تھے روم کے اندر، اگر روم اندھیرا ہے، کمرہ اگر تاریک ہے، آپ کے جانے سے کمرے میں اجالا ہو جاتا تھا۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ نبی جب آتے تو میں نبی کے چہرے کی روشنی میں گم ہوئی سوئی کو بھی تلاش کر لیتی تھی۔ اندھیری رات، اندھیرا کمرہ، نبی داخل ہوئے، ان کی روشنی میں سوئی کو ہم تلاش کر کے اٹھا لیتے تھے۔ کیا حسین چہرہ ہوگا، ایسے حسن سے، ایسی خوبصورتی سے، ایسے جمال سے اگر محبت نہ ہو تو کس سے محبت ہو؟ جس طرح سے
ایک انسان کو مکمل خوبصورت ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح خوبصورت تھے، اسی طرح قالب میں ڈھال کر آپ کو بنایا گیا، بالکل میانہ قد، نہ بہت لمبے نہ ناٹے، بالکل بال بھی درمیانے، گورے بھی درمیانے، گندمی کلر، نہ بہت گورے چمٹے کہ دیکھنے میں بالکل بھدا معلوم ہو، جب آدمی بہت گورا ہوتا ہے تو بہت خوبصورت نہیں لگتا ہے، اور نہ بہت زیادہ کم گورے کہ دیکھنے میں بدنما معلوم ہو، بالکل درمیانہ۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر رسول ہیں، نبی ان کے لیے ممبر پر چادر بچھایا کرتے اور بیٹھ کر حضرت حسان شاعری کیا کرتے تھے، نبی تعریف کرتے اور کہتے کہ تم بہت اچھی شاعری کرتے ہو۔ حضرت حسان نے کہا خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ حسین و جمیل بچہ آج تک کسی عورت نے نہیں جنا۔ اور فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب، تمام عیبوں سے آپ کو پاک کر کے پیدا کیا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو ایسے پیدا کیا گیا جیسے آپ چاہ رہے تھے، جیسے آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ بہت سارے شاعروں نے نقشہ کھینچا لیکن تمام شاعر ادھورے رہ گئے، کوئی مکمل تک نہیں پہنچ پائے۔ ایک شاعر نے بہت پرانا شعر پہ لکھا بلغ العلا بکمالہ، حسین شعر، خوبصورت شعر، کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ فرمایا شاعر نے کہ آپ بلغ العلا، بلندی کے جتنے مرتبے ہونے چاہیے آپ بلندی کے تمام مرتبوں پر پہنچ گئے اپنے کمال کے ساتھ۔ اللہ نے آپ کو پورا اور مکمل بنایا تھا۔ کمال یعنی تمام پوری انسانیت کی جتنی ہمدردیاں اور جتنی چیزیں خوبیوں کی ہونی چاہیے وہ تمام چیزیں آپ میں رکھ دی، آپ کو مکمل بنایا، اکمل بنایا، اور آپ تمام تر کامل و مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ بلندیوں پر پہنچ گئے۔ کشف الدجى بجمالہ، آپ نے اپنی خوبصورتی سے، اپنے حسن و جمال سے دنیا کی تمام اندھیروں کو اور تمام تاریکیوں کو بالکل چھانٹ کر ختم کر دیا۔ حسنت جمیع خصالہ، آپ کی تمام عادتیں، آپ کے تمام اخلاق، آپ کے تمام طور و طریقے بالکل حسین ہیں، خوبصورت ہیں اور بالکل بہترین ہیں۔ فرمایا اے لوگو جب اتنے حسین نبی ہمیں دیا گیا صلو علیہ وآلہ، تو پڑھو درود نبی پر اور اس کے آل پر، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ نبی کے بہت احسانات ہیں، اللہ نے ہمارے نبی کو دے کر دنیا میں بھی احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے لوگو ہم نے آدم و نوح کو دیا، ابراہیم موسیٰ عیسیٰ کو دیا، 1,00,000 کم و بیش 24-25 ہزار انبیاء کرام کا تحفہ دیا، ہم نے احسان نہیں کیا، لیکن جب آخری نبی دے دیا لقد من اللہ، ہم نے تمہارے اوپر سب سے بڑا احسان کر دیا۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ نبی کی ذات ہمیں اور آپ کو ملی، نبی سب سے خوبصورت، جمال سب سے اعلیٰ، نبی کے کمالات سب سے اعلیٰ، نبی کی خوبصورتیاں، نبی کے اخلاق، نبی مکمل تھے، آپ کے اندر ذرہ برابر نقص اور کمی نہیں تھی۔ اگر کوئی نقص ڈھونڈتا اور تلاش کرتا، تلاش کرتے کرتے خود نبی کی ذات کا معترف ہو کر خود وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جاتا۔ تو جب اتنے اعلیٰ اور پاک نبی ملے، ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہر وقت ہم نبی پر درود پڑھیں۔ نبی کے احسانات ہیں،
نبی نے دنیا میں بھی احسان کیا، روتے رہے ہمارے لیے، قبر میں بھی احسان کریں گے، نبی کی زیارت ہوگی، اور میدان حشر میں جائیں گے، نبی سجدے میں جھک جائیں گے۔ اس یقول آدم نفسی نفسی، یقول نوح نفسی نفسی، یقول موسیٰ نفسی نفسی، ہر نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، ہائے میری جان، ہائے میری جان۔ ہمارے نبی کہیں گے امتی امتی، اے میری امت، اے میری امت، آجا آج میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ نبی سجدے میں جائیں گے اور تمام کی تمام امتیوں کے لیے مغفرت کی بھیک اللہ سے مانگیں گے، اے اللہ ان سب کو آج رہا کر دے عذاب سے، اے اللہ جلد حساب و کتاب شروع کر دے، اے اللہ میری امت کے ایک ایک شخص کو تو جنت میں داخل کر دے۔ جب تک امت کا ہر شخص جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا، نبی سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک کی بخشش، یعنی جنت میں پہنچانے تک کی گارنٹی نبی نے لے لی۔ ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ نبی سے محبت کرنی ہے۔ سب سے حسین تھے، سب سے جمیل تھے، سب سے اعلیٰ کردار کے تھے، سب سے اعلیٰ کمال کے تھے، سب سے اعلیٰ اخلاق کے تھے۔ تو اب محبت کرنے کے لیے ہمیں کون سا آئیڈیل اور نمونہ چاہیے؟ اب کیسا انسان چاہیے؟ یہ تو ایک وصف یعنی خوبصورتی کا الگ دکھلایا گیا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر بقیہ باتیں پوری ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پر خوب درود پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو چھوٹا چھوٹا اعلان ہے۔ نمبر 1